بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے ہے الرابع؟ جی الرابع الخاصۃ خاصہ ہے. کلی کی چوتھی قسم الخاصۃ خاصہ ہے. وہو الخارج وہو اور وہ یعنی وہ کلی وہ کلی کو کہتے ہیں. الخارج خاصہ ایسی کلی ہے کہ جو کہ خارج ہوتا ہے، شے کی حقیقت اور ماہیت سے خارج ہوتا ہے. المقول المقول اے المحمول جو محمول ہوتا ہے. علامہ ان افراد پر تحت حقیقت واحدۃ فقط جو صرف ایک حقیقت کے افراد کے نیچے ہو. ایک حقیقت کے افراد کے اوپر جو ان پر محمول ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں خاصہ. جو ایک حقیقت رکھنے والے افراد کے تحت ہو، یعنی ایک حقیقت رکھنے والے افراد پر جو محمول ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خاصہ. الخامس العرض العام پانچویں قسم کلی کی وہ عرض عام ہے. وہ ہوا اور عرض عام وہ ایک ایسی کلی ہے الخارج جو کہ شے کی حقیقت اور ماہیت سے خارج ہوتی ہے. المقول علیہا جو اس حقیقت پر محمول ہو، وعلی غیرہا اور اس کے علاوہ دوسری حقیقتوں پر محمول ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عرض عام. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا اور اس خاصہ اور عرض عام دونوں میں سے ہر ایک ان امتنع انفکاکہ عن الشیء اگر شے سے جدا ہونا ممتنع ہو، شے سے جدا ہونا اگر ممتنع ہو، فلازم تو پھر یہ خاصہ اور عرض عام دونوں میں سے ہر ایک یہ لازم ہوگا اس شے کو. بالنظر الی الماہیت لازم ہوگا تو ماہیت کی طرف دیکھتے ہوئے لازم ہوگا. اول وجودی یا وجود کی طرف دیکھتے ہوئے لازم ہوگا. لازم الماہیت لازم الوجود ہم پڑھ چکے ہیں. لازم ہوگا، لازم ہے. پھر بین بین ہوگا. بین کیا ہے؟ آگے تعریف کر رہے ہیں. یلزم تصورہ یلزم تصورہ من تصور الملزوم. بین اس کو کہتے ہیں کہ جس کا تصور یعنی لازم کا تصور لازم آ جائے من تصور الملزوم ملزوم کے تصور سے، یہ بین ہے. یعنی اگر ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم ہو بین تو بین ہے. او من تصورہما یا لازم اور ملزوم دونوں کے تصور سے لازم آ جائے. کیا لازم آ جائے؟ الجزم باللزوم لزوم کا یقین لازم آ جائے. یہ ہے بین. دونوں یہ دونوں بین ہے. وغیر بین بخلافہ اور جو غیر بین ہے وہ اس کے برخلاف ہے. وَإِلَّا فَعَرْضٌ مُفَارِقٌ اگر اس کا جدا ہونا شے سے جدا ہونا یہ جو شروع میں گزر گیا وَكُلٌّ مِّنْهُمَا إِنِ امْتَنَعَ انفکاکہ عن الشیء ان دونوں میں سے ہر ایک کا اگر شے سے جدا ہونا ممتنع ہو فلازم تو لازم ہے. وَإِلَّا الا شرطیہ ہے. وَگَرْنَا اے وَإِن لَمْ يَمْتَنِعْ انفکاکہ وہاں کیا ہے؟ ان امتنع اور یہاں آ گیا ان وَإِن لَمْ يَكُنْ مُمْتَنِعًا انفکاکہ اگر جدا ہونا شے سے اس کا جدا ہونا ممتنع نہ ہو بلکہ ممکن ہو فعرض مفارق تو یہ عرض مفارق ہے. ایسا عرض ہے کہ جو مفارق جدا ہونے والا ہے، جدا ہوتا ہے. جدا ہوتا ہے تو پھر مفارق ہے. پھر دو حال سے خالی نہیں. مفارق ہوگا یدوم
جدا تو ہوتا ہے لیکن جدا ہوتا نہیں ہے، ہمیشہ رہتا ہے ساتھ ہے۔ یدوم دائمی ہوگا، او یزول یا زائل ہوگا۔ اگر زائل ہوتا ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یزول بسرعت او ببطء، او ببطء یا بطء یا بطوء، زائل ہوگا لیکن سستی سے ہوگا، بسرعت جلدی سے زائل ہوگا، او ببطء یا سست رفتاری سے جدا ہوگا، زائل ہوگا، ختم ہوگا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ دیکھو بھائی، خاصہ یہ بھی کلی کی اقسام میں سے ہے۔ کلی کی کتنی قسمیں؟ کلی کی اولاً کتنی قسمیں؟ اولاً کلی کی دو قسمیں ہیں نا، کلی ذاتی اور کلی عرضی۔ ایسے دیکھ کر پہلی مرتبہ سن رہے، کلی کی اولاً دو قسمیں ہیں، کلی ذاتی اور کلی عرضی۔ کلی ذاتی کی کتنی قسمیں؟ تین قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ جنس، نوع اور فصل، یہ کلی ذاتی کی قسمیں ہیں۔ اور کلی عرضی کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ خاصہ اور عرض عام۔ تو یہ کلی ذاتی کی تینوں قسمیں گزر گئی۔ اب آگے چوتھی قسم ہے خاصہ۔ خاصہ ایک ایسی کلی ہے جو شے کی حقیقت اور ماہیت سے خارج ہوتی ہے اور ایک حقیقت رکھنے والے افراد پر محمول ہوتی ہے۔ جس پر بولی جاتی ہے ان سب کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت اور ماہیت ایک ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں خاصہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ خاصہ۔ اور عرض عام اسے کہتے ہیں۔ عرض عام وہ کلی ہے کہ جو اپنی حقیقت اور ماہیت سے تو خارج ہوتی ہے اور جن افراد پر محمول ہوتی ہے ان سب کی حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں، الگ الگ ہوتی ہیں۔ جو مختلف حقیقت رکھنے والے افراد پر بولی جاتی ہے ان پر محمول ہوتی ہے، جیسے کہ ماشی ہے۔ ماشی انسان کی اور حیوان کی حقیقت سے خارج ہے اور جن پر بولی جاتی ہے ان سب کی حقیقتیں الگ الگ ہے۔ انسان کی الگ ہے، حیوان کی الگ ہے، بقر کی الگ ہے، غنم کی الگ ہے، سب کی حقیقتیں الگ الگ ہے۔ اس کو کہتے ہیں عرض عام۔ البتہ یہاں خاصہ کی تعریف پر اشکال ہے۔ خاصہ کی جو تعریف کی ہے کہ خاصہ اس کلی کو کہتے ہیں کہ جو شے کی حقیقت سے خارج ہو اور ایک حقیقت رکھنے والے افراد پر محمول ہوتی ہے، صرف ایک حقیقت رکھنے والے افراد پر محمول ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خاصہ۔ اعتراض یہ ہے کہ خاصہ کی یہ تعریف مانع عن دخول الغیر نہیں، اس لیے کہ اس میں عرض عام داخل ہو رہی ہے۔ کیا داخل ہو رہی ہے؟ عرض عام داخل ہو رہی ہے۔ کیسے داخل ہو رہی ہے؟ عرض عام ہے ماشی ہونا، ٹھیک ہے، اس ماشی پر بھی یہ بات صادق آ رہی ہے کہ یہ ایک حقیقت رکھنے والے افراد پر محمول ہے۔ ماشی ہونا یہ خاصہ ہے، عرض عام ہے؟ عرض عام ہے، لیکن یہ جن افراد پر محمول ہوتی ہے ان سب کی حقیقتیں بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ حیوان ہے، حیوان انسان بھی حیوان ہے، غنم بھی حیوان ہے، بقر بھی حیوان ہے، سب حیوان ہے۔ تو سب کی حقیقت اور ماہیت ایک ہے۔ ایک حقیقت اور ماہیت رکھنے والے یعنی حیوان پر ماشی بولا جاتا ہے۔ ماشی حیوان کی حقیقت اور ماہیت سے خارج ہے اور اس کو عارض ہے، اور حیوان کو عارض ہے اور حیوان کی حقیقت ایک ہے، الگ الگ ہے۔ وہ حیوان کے افراد ہیں نا، انسان، غنم، بکر، اور سب کی حقیقتیں سارے حیوانات ہیں،
اس لیے سب حیوان ہے تو حقیقت سب کی ایک ہے۔ تب دیکھو ماشی جو عرض عام ہے یہ ایک حقیقت رکھنے والے افراد یعنی حیوان کے حیوانیت پر، اس میں جتنے افراد ہیں سب پر بولی جاتی ہے، سب پر محمول ہوتی ہے، اور سب کی حقیقت اور ماہیت ایک ہے، سب حیوان ہے۔ حالانکہ ماشی تو خاصہ نہیں ہے، عرض عام ہے، لیکن آپ نے جو خاصہ کی تعریف کی ہے کہ خاصہ اس کلی کو کہتے ہیں جو شے کی حقیقت سے خارج ہو اور ایک حقیقت رکھنے والے افراد پر محمول ہو، تو یہ تعریف تو آپ کے عرض عام پر بھی صادق آ رہی ہے، اس لیے کہ ماشی بھی شے کی حقیقت سے خارج ہے اور حیوان پر صادق آ رہی ہے، حیوان کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہے، ان پر محمول ہو رہی ہے، اور حیوان کے تمام افراد کی حقیقتیں ایک ہے، اس لیے کہ سب حیوانیت میں شریک ہے۔ اشکال آ رہا ہے سمجھ میں؟ اس کا جواب دیا کہ یہاں خاصہ کی تعریف میں قید لگانی پڑے گی کہ خاصہ وہ ہوتی ہے، وہ کلی ہے کہ جو اپنے افراد کی حقیقت اور ماہیت سے خارج ہو اور تمام افراد کی ایسے ایک حقیقت پر محمول ہوتی ہے کہ جن کی حقیقتیں ایک ہوں، چاہے وہ ایک حقیقت ہونا اس کا نوعی ہو یا جنسی ہو، نوعی ہو یا خاصہ اس عرض عام کو کہیں گے، اس کلی عرضی کو کہیں گے کہ جو ایسے افراد پر محمول ہوتی ہے جن کی حقیقت ایک ہو، چاہے وہ ایک حقیقت نوعی ہو یا جنسی ہو، نوعی ہو یا حقیقت ایک ہے، چاہے وہ نوع ہو، سب کی نوع ایک ہو یا سب کی جنس ایک ہو۔ اب اگر سب کی نوع ایک ہو، جیسے کہ ضاحک ہونا یا کاتب بالقوہ ہونا، تو کاتب بالقوہ ہونا یا ضاحک ہونا یا کاتب بالفعل ہونا، ضاحک بالفعل ہونا، یہ انسان کا خاصہ ہے۔ انسان سب کی حقیقتیں، انسان نوع ہے، جن سے نوع ہے، تو دیکھو سب کی حقیقتیں ایک ہے، اور یہ حقیقتیں، یہ نوع ایک حقیقت ہے اور نوعیہ ہے، ایک حقیقت ہے اور نوعی ہے، ان کے تمام افراد کی نوع ایک ہے، ان کی نوع ایک ہے۔ تو ضاحک انسان کا کیا ہو گیا جی؟ وہ ضاحک انسان کا کیا ہو گیا؟ بلوچ کیا ہو گیا؟ خاصہ ہو گیا نا، کیونکہ ایک حقیقت رکھنے والے افراد پر محمول ہے، اور یہ ایک حقیقت رکھنے والے افراد نوعیہ ہے، یعنی سب افراد کی نوع ایک ہے، اور یا چاہے وہ ایک حقیقت رکھنے والے افراد کی جنس ایک ہو، افراد کی جنس ایک ہو۔ اب دیکھو ماشی یہ حیوان کی حقیقت اور ماہیت سے خارج ہے اور ایک حقیقت رکھنے والے حیوانی افراد پر محمول ہے، لیکن تمام افراد کی حقیقت، ان کی حقیقت جنسیہ ایک ہے، ان کی حقیقت جنسیہ او غنم، بقر، حمار، کتا، بلی، خنزیر، انسان، سب کی حقیقت جنسیہ ایک ہے۔ تو اب ماشی بھی کیا ہو گئی؟ حیوان کے لیے خاصہ ہے، عرض عام ہے جی؟ خاصہ بن گئی نا، ایک حقیقت رکھنے والے افراد پر اگر محمول ہے، بھئی جو بھی چیز ہو، جو بھی شے، کسی شے کو عارض ہو، اس شے کو دیکھو، اس کی حقیقت اور ماہیت میں داخل ہے یا خارج ہے؟ اگر داخل ہے پھر تو کلی ذاتی بنے گی، پھر ہم دیکھیں گے جنس ہے، نوع ہے، فصل ہے، کیا بلا ہے۔ اور اگر اس کی حقیقت اور ماہیت سے خارج ہو تو پھر ہم دیکھیں گے یہ جو خارج شے ہے اور اس کو عارض ہو رہی ہے، یہ جس کو عارض ہو رہی ہے اس کی حقیقت ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ اگر حقیقت ایک ہو نوع کے اعتبار سے یا حقیقت ایک ہو جنس کے اعتبار سے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ خاصہ۔ اور اگر یہ اس شے کو عارض ہو رہی ہے، اس کے وجود حقیقت سے خارج ہے اور ان سب کی حقیقتیں الگ الگ ہے،
سب کی حقیقتیں الگ الگ ہے، سب کی حقیقتیں نوع کے اعتبار سے الگ الگ ہے، تو پھر ہم اس کو کہیں گے اگر ہر ایک کی حقیقتیں الگ الگ ہیں تو پھر اس صورت میں یہ اس کے لیے عرض عام بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ عرض عام بن جائے گا، جیسے کہ معاشی ہے، جیسے کہ معاشی ہے۔ اس لیے کہ یہ جس افراد کو عارض ہو رہی ہے یہ انسان کے لیے اس کی نوع الگ ہے، یہ حمار کے لیے اس کی نوع الگ ہے، یہ بقر کے لیے اس کی نوع الگ الگ ہے۔ جنس تو سب کی ایک ہے لیکن نوع کے اعتبار سے ان کے افراد ہر ایک کے فرد الگ الگ ہے۔ اس لیے یہی معاشی انسان کے لیے عرض عام ہے اور یہی معاشی یہ حیوان کے لیے خاصہ ہے۔ تو وہ جو اشکال ہوا خاصہ کی تعریف پر کہ صرف ضاحک انسان کے ساتھ خاص تو نہیں ہے، معاشی تو یہ بھی تو، حالانکہ یہ عرض عام ہے لیکن ایک حقیقت رکھنے والے جنس کے اعتبار سے ایک حقیقت رکھنے والے افراد کے ساتھ خاص ہے، تو معاشی بھی کیا بن گئی؟ کیا بن گئی؟ خاصہ بن گئی۔ آپ کی خاصہ کی تعریف عرض عام پر صادق آ رہی ہے تو مستشارے کہتے ہیں تعریف میں قید ہے کہ ایک حقیقت رکھنے والے افراد اس کی چاہے نوع کے اعتبار سے حقیقت ایک ہو یا جنس کے اعتبار سے حقیقت ایک ہو۔ جب یہ قید بڑھا دیں گے ہم خاصہ کی تعریف میں تو اب خاصہ کی تعریف جامع اور مانع ہو گئی، اب عرض عام کو شامل نہ ہوگی، عرض عام کو شامل نہیں۔ ضاحک انسان کا خاصہ ہے، معاشی حیوان کا خاصہ ہے، اور یہ معاشی یہ انسان کے لیے عرض عام ہے۔ تو ایک ہی معاشی انسان کا عرض عام ہے اور حیوان کے لیے خاصہ ہے۔ اور یہ سمجھ میں آ گیا ظہیر؟ البتہ اعتراض ہے، آپ نے ایک ہی شے کو، ایک ہی عارض کو، ایک ہی کلی کو آپ نے خاصہ بھی بنا دیا اور عرض عام بھی بنا دیا۔ وہ خاصہ اور عرض عام تو کلی عرضی کی دونوں قسمیں ہیں نا، کلی عرضی کی دو قسمیں ہیں، خاصہ اور عرض عام۔ اور آپ پڑھ چکے ہو کہ ایک تقسیم کے جو اقسام ہوتے ہیں ان میں آپس میں کیا ہونا ضروری ہے؟ جی، تعارض کا ہونا ضروری ہے، ان میں تباین کا ہونا ضروری ہے، وہ آپس میں ضد ہوتے ہیں۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور، تو ایک مقسم کے جو اقسام ہوتے ہیں ان اقسام میں تباین ضروری ہے۔ جو اسم ہے وہ فعل نہیں ہو سکتا، جو فعل ہے وہ اسم نہیں ہو سکتا، جو فعل ہے وہ حرف نہیں ہو سکتا، ان میں تباین کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ خاصہ اور عرض عام بھی تو کلی کی قسمیں ہیں، لہذا ان میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ تباین کا ہونا چاہیے۔ لہذا جو خاصہ ہے وہ عرض عام نہ ہو اور جو عرض عام ہے وہ خاصہ نہ ہو۔ اور آپ نے یہاں ایک ہی معاشی کو خاصہ بھی بنا دیا اور عرض عام بھی بنا دیا، حالانکہ ان میں تساوی کی نسبت تو نہیں ہے۔ کون سی نسبت ہے؟ تباین کی نسبت ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے۔ تو آپ نے ان دونوں کو کیسے ایک جگہ جمع کر دیا؟ ایک ہی معاشی کو آپ نے خاصہ بھی بنا دیا اور عرض عام بھی بنا دیا۔ پتہ نہیں اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی، یہ بات سمجھے؟ تو ایک ہی شے میں دو ضدیں جمع ہو سکتی ہے، ایک خاصہ بھی ہو اور عرض عام ہو، دونوں جمع ہو سکتی ہے۔ جی، ہو سکتی ہے، وہ کہتے نہیں ہو سکتی، یہ کہتے ہو سکتی ہے۔ بھئی ایک ہی آدمی باپ بھی ہو اور بیٹا بھی ہو سکتا ہے؟ تو پھر وہاں کیسے کہہ رہے ہو کہ خاصہ بھی اور عرض عام بھی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، دو متباینین ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک شرط یہ ہے کہ اعتبار الگ الگ ہو، نسبت الگ الگ ہو۔ یہاں ہم نے معاشی کو خاصہ بھی بنایا، عرض عام بھی بنایا،
ایک جہت سے بنایا یا الگ الگ جہت سے؟ الگ الگ جہت سے بنایا۔ ہم نے ماشی کو خاصہ بنایا ہے حیوان کے لیے، اور ہم نے ماشی کو عرض عام بنایا ہے انسان کے لیے۔ وہ ظہیر باپ بھی اور ظہیر بیٹا بھی انشاءاللہ قریب باپ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی باپ ہے؟ وہ بھی ان قریب ہے، راستے میں ہے۔ تو باپ بھی ہو اور بیٹا بھی ہو۔ ایک آدمی دیکھو، باپ ہونا اور بیٹے میں تباین ہے، ان میں تباین ہے، لیکن تباین ذات کے اعتبار سے ہے۔ جب نسبت بدل جائے گی تو پھر تباین نہیں ہوگا۔ ایک ہی شخص باپ بھی ہوگا اور بیٹا بھی ہے۔ باپ ہے، بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے باپ ہے، اور بیٹا ہے باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے ایک ماشی کو خاصہ بھی بنایا، عرض عام بھی بنایا۔ آپ غصہ ہو گئے کہ آپ نے دو متباینین کو ایک جگہ جمع کیا، ان میں تو نسبت، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے قسیمین ہے، اور دو قسیموں میں تباین ہوتا ہے۔ آپ ایک ہی ماشی کو عرض عام بھی بنا رہے ہو، خاصہ بھی بنا رہے ہو، اتنا ظلم کر رہے ہو۔ تو ہم ظلم نہیں کرتے، بلکہ یہاں نسبت جدا جدا ہے۔ نسبت کیا ہے؟ جدا جدا ہے۔ جب نسبت جدا ہو، اگر ہم اس ماشی کو انسان کے لیے خاصہ اور انسان کے لیے عرض عام بناتے، آپ کا اشکال ٹھیک تھا، لیکن ہم نے اس انسان کے لیے عرض عام بنایا ماشی کو، اور حیوان کے لیے کیا بنایا؟ خاصہ بنا دیا۔ تو نسبت الگ الگ ہو گئی، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے ایک ہی عورت حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ہی عورت ہے، شوہر کے لیے حلال ہے اور دیور کے لیے حرام ہے، اگرچہ یہ حرمت مؤبد نہیں ہے، مؤقت ہے۔ بس شوہر کا انتظار ہے کہ جب اللہ کو پیارا ہو تو پھر دیور کے لیے راستہ کھل جائے۔ ہاں، سسر کے لیے مؤبد ہے، سسر کے لیے مؤبد ہے، یا جیسے ماں ہے، جیسے بیٹی ہے، جیسی بہن ہے، حرمت ہے، مؤبد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ایک عورت حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ حلال ہے شوہر کے لیے اور حرام ہے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے حرام ہے، دیور ہو یا پڑوسی ہو، سب برابر ہے۔ تو نسبت ایک نہیں ہے۔ جب نسبت جدا ہو گئی، وہی تناقض کی شرائط شمار کر لو، اس لیے میں کوئی تناقض تعارض نہیں ہے۔ وہ اشکال کا جواب سمجھ میں آ گیا؟ جی، شارح نے خاصہ کی دو قسمیں بیان کی ہے کہ خاصہ کی دو قسمیں ہیں، خاصہ یا شاملہ ہوگا یا غیر شاملہ، خاصہ یا شاملہ ہوگا یا غیر شاملہ۔ جو بھی خاصہ ہوگا وہ یا شاملہ ہوگا، یعنی دیکھو ایک خاصہ ہوتا ہے، ایک ذل خاصہ، ایک چیز عارض ہو دوسرے کو۔ ذاہق انسان کا خاصہ ہے، تو ذاہق خاصہ ہے اور انسان ذل خاصہ، خاصے والا، خاصے والا۔ لہذا یہ جو خاصہ ہوتا ہے، یہ اپنے ذل خاصہ کے دو قسمیں، اس کی یا تو شاملہ ہوگا یا غیر شاملہ۔ شاملہ کا مطلب ہے کہ یہ خاصہ جن افراد کا خاصہ ہے، وہ ذل خاصہ ان کے تمام افراد کو عام ہوگا، ان کے تمام افراد کو عام ہوگا۔ کیا چیز ہے؟ کیا شے تمام کو عام ہوگا؟ خاصہ۔ جیسے کہ کھڑے ہو جائیں، جیسے کہ دیکھو ذاہق انسان کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ذاہق بالقوہ ہو تو یہ خاصہ بھی ہے اور شاملہ بھی ہو گئی۔ ذاہق بالقوہ یہ انسان کا خاصہ ہے اور تمام انسان کو شامل ہے۔ بالقوہ، بالقوہ کا معنی کیا ہے؟ جس میں، اور جس میں کیا ہو؟ زور سے کہو۔ جس میں ہنسنے کی صلاحیت ہو۔ تو صلاحیت تو سب میں ہے نا ہنسنے کی، اس لیے جب چاہے بالفعل ہنس رہا یا نہیں ہنس رہا، ہنسنے کی صلاحیت سب میں ہے، اس لیے یہ خاصہ ہے اور شاملہ ہے۔ اور دوسری قسم ہے خاصہ غیر شاملہ، جیسے کہ ذاہق بالفعل،
جو ہنس رہا ہے وہ ضاحک ہے، جو نہیں ہنس رہا وہ ضاحک نہیں ہے۔ اس لیے یہ خاصہ جو ہنس رہے اس کو شامل ہے، اور جو نہیں ہنس رہا اس کو شامل نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں خاصہ غیر شاملہ، چاہے ضاحک کا ہو یا کاتب کا ہو، کاتب بالقوہ اور کاتب بالفعل۔ خاصہ کی دونوں قسمیں سمجھ میں آ گئی؟ مصنف کہتے ہیں یہ جو خاصہ اور عرض عام ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک، دیکھو خاصہ جو ہو یہ بھی انسان کو عارض ہوتی ہے، انسان معروض، خاصہ عارض، یہ معروض، یہ انسان کے لیے۔ اسی طرح عرض عام میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک شے دوسرے شے کو عارض ہوتی ہے، جیسے ماشی ہے، یہ انسان کو، حیوان کو، غنم بکر کو، سب کو یہ عارض ہوتی ہے۔ تو ماشی ہونا عارض، اور انسان یا بکر یا غنم یہ معروض ہے۔ خاصہ بھی عارض ہوتی ہے معروض کو، اور عرض عام بھی عارض ہوتی ہے معروض کو۔ یہ جو عارض ہوتی ہے، یہ عارض اپنے معروض سے دو حال سے خالی نہیں، یہ عارض اپنے معروض سے جدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ عارض اپنے معروض سے جدا ہوگی یا نہیں ہوگی، چاہے یہ عارض خاصہ ہو یا عرض عام ہو۔ اس لیے خاصہ اور عرض عام میں سے ہر ایک اپنے معروض سے یا تو اس کا جدا ہونا ممتنع ہوگا، ناممکن ہوگا، یا ممتنع نہ ہوگا بلکہ ممکن ہوگا۔ تو یا تو اپنی یہ عارض اس شے سے جدا ہوگا یا نہیں ہوگا، جدا ہونا ممتنع ہوگا یا جدا ہونا ممکن ہوگا۔ اگر جدا ہونا ممتنع ہو تو اس کو کہتے ہیں لازم، یہ خاصہ، یہ عارض اس معروض کو لازم ہے، یہ عارض اس معروض کو لازم ہے۔ اور اگر اس سے جدا ہو جاتا ہے، جدا ہونا ممکن ہو، تو اس کو کہتے ہیں یہ عارض اس معروض سے جدا ہوتا ہے، اس کو مفارق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مفارق، عرض لازم اور عرض مفارق، عرض لازم اور عرض مفارق۔ اب اگر عرض لازم ہے تو لازم کی ہم 3 قسمیں پڑھ چکے ہیں۔ یہ شے عارض اس معروض کو لازم ہوگا، تو یہ لازم کی پھر 3 قسمیں ہیں، لازم الماہیت یا لازم الوجود۔ پھر وجود کی 2 قسمیں ہیں، لازم الوجود خارجی یا لازم الوجود ذہنی۔ تو کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2 قسمیں ہو گئی اللہ کے بندو، 2 قسمیں ہو گئی، لازم الماہیت اور لازم الوجود۔ پھر وجود کی 2 قسمیں ہو گئی، وجود خارجی اور وجود ذہنی۔ تو وجود کی تو 2 قسمیں ہو گئی، اور ایک قسم لازم الماہیت ہے، تو کل کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں ہو گئی، لازم الماہیت، لازم الوجود الخارجی اور لازم الوجود ذہنی۔ لازم ہوگا شے عارض اگر معروض سے جدا نہیں ہو رہا تو اس کو لازم ہے، تو جس کو لازم ہے وہ ماہیت کو لازم ہوگا۔ لازم الماہیت اس لازم کو کہتے ہیں، یا لزوم ماہیت اس لزوم کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک شے کسی ماہیت سے، جس میں لازم ماہیت سے جدا نہ ہو، جس میں ایک شے کسی ماہیت کو لازم ہو، جس میں ایک شے عارض معروض کو یعنی ماہیت کو لازم ہو، اس کے وجود سے قطع نظر کرتے ہوئے، چاہے خارج میں ہو تصور کر لے یا ذہن میں تصور کر لے، ایک شے دوسرے شے کو لازم ہوگی۔ تو لازم الماہیت اس لازم کو کہتے ہیں جو کسی ماہیت کو لازم ہو، قطع نظر اس بات کے کہ خارج میں ہو یا ذہن میں ہو۔ خارج میں ہوگا تب بھی لازم، ذہن میں ہوگا تب بھی لازم۔ کالزوجیۃ للاربعۃ، جیسے کہ 4 کے لیے جفت ہونا۔ دیکھو یہ 4 ہونا ایک ماہیت ہے، اس کے لیے جفت لازم ہے۔ تم خارج میں 4 دیکھو تب بھی جفت، تم ذہن میں 4 کا تصور کر لو تب بھی جفت۔ تو یہ جفت ہونا 4 کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے، اس کو کہتے ہیں لازم الماہیت، لازم الماہیت۔ اور لازم الوجود خارجی کہ جس میں ایک لازم، لازم وجود خارجی اس لازم کو کہتے ہیں کہ جس میں لازم ملزوم کو خارج میں لازم ہو،
جس میں ایک شے دوسرے شے کے ساتھ خارج میں چمٹی ہوئی ہو، خارج میں اس سے جدا نہ ہو، ذہن میں جدا ہو جاتا ہے. جیسے کہ احراق للنار یا اغراق للماء، آگ کے لیے جلانا خارج میں لازم ہے. اگر ذہن میں ہم تصور کریں گے تو ذہن میں آگ کے لیے جلانا لازم ہے؟ جی نہیں ہے. یا اغراق للماء، پانی کے لیے ڈبو دینا، یہ پانی کے لیے ڈبونے کی جو صفت ہے یہ لازم ہے. کہاں؟ ذہن میں، خارج میں؟ زور سے کہو. خارج میں لازم ہے. اس کو کہتے ہیں لازم الوجود الخارجی یا لزوم خارجی. تیسری قسم ہے لازم الوجود الذہنی یا لزوم ذہنی، کہ جس میں ایک شے دوسرے شے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہو، ایک شے دوسرے شے کے ساتھ لازم ہو ذہن میں، خارج میں نہ ہو. جیسے کہ کتصور البصر للأعمى، جیسے اعمیٰ کے لیے بصر کا تصور کرنا. جب تم ذہن میں اعمیٰ کا تصور کرو گے تو بصر لازم ہے، خارج میں نہیں ہے. خارج میں تو بیچارہ عدم و بصر ہے. خارج میں بصر لازم ہوگا تو پھر تو بینا ہو جائے گا، نابینا نہیں ہوگا. وہ ایک قسم ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، لازم کی. اب دیکھو، اگر یہ ایک شے عارض معروض کے ساتھ چمٹا ہوا ہو، اگر عارض کا معروض سے جدا ہونا ممتنع ہو تو اس کو لازم کہتے ہیں. یہ لازم ہے. پھر لازم کی 3 قسمیں ہو گئی. لازم الوجود ہو گیا، لازم الماہیت ہوگا یا لازم الوجود ہوگا. اگر وجود ہے تو وجود کی 2 قسمیں ہیں، لازم الوجود خارجی ہوگا یا لازم الوجود ذہنی ہوگا. پھر ہم ذہنی کی 2 قسمیں اور پڑھ چکے تھے. لازم وجود ذہنی عرفی ہوگا یا عقلی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں. قولہ وهو الخارج نظر آ گیا بھائی؟ قولہ وهو الخارج نظر آ رہا ہے عباس، یا گھڑی کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہو گئے؟ 37 ہو گئے، ادھر 35 ہے. تو بھی آگے آگے جا رہا ہے. دیکھو بھائی، لزوم کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ اگر شے عارض معروض کو لازم ہو، اگر شے عارض معروض کو ایک شے دوسرے شے کو عارض ہو تو یا اس شے کا اس معروض سے جدا ہونا ممتنع ہوگا یا ممکن. اگر ممتنع ہے تو یہ لازم ہے. اور لازم کی ویسے 2 قسمیں ہیں لیکن 3 قسمیں ہو گئی. ویسے 3 قسمیں ہیں لیکن 2 قسمیں شمار کی ہے. ٹھیک ہے، تو 3 قسمیں ہیں. پھر لازم بین ہوگا یا غیر بین ہوگا. بین کی بھی 2 قسمیں ہیں اور غیر بین کی بھی 2 قسمیں ہیں. بین بالمعنی الاخص اور بین بالمعنی الاعم. غیر بین بالمعنی الاخص اور غیر بین بالمعنی الاعم. یہ جو لازم ہے، جو عارض معروض کے سے جدا نہیں ہوتا، اس کو لازم ہے. تو یا یہ لازم بین ہوگا یا لازم غیر بین ہوگا. اگر وہ لازم بین ہے تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، اور اگر وہ لازم غیر بین ہے تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. لازم بین بالمعنی الاخص اور لازم بین بالمعنی الاعم. لازم غیر بین بالمعنی الاخص اور لازم غیر بین بالمعنی الاعم. لازم بین بالمعنی الاخص وہ لازم ہے کہ جس میں ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور خود بخود ہو جائے. جیسے کہ اعمیٰ کے تصور سے بصر کا تصور خود بخود ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں لازم بین بالمعنی الاخص. اور لازم بین بالمعنی الاعم وہ ہے کہ جس میں لازم کے تصور سے جس میں ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور خود بخود نہ ہو، بلکہ لازم کا بھی تصور کرنا پڑے، ملزوم کا بھی تصور کرنا پڑے، اور ان کے درمیان جو نسبت ہے ان کا بھی تصور کرنا پڑے.
پھر اس کے بعد لزوم کا یقین حاصل ہو، ان کے درمیان لازم اور ملزوم کے درمیان پھر لزوم کا یقین حاصل ہو، اگر جزم لازم ہو تو اس کو کہتے ہیں لازم بین بالمعنی الاعم، کالزوجیت للاربعۃ، جیسے کہ 4 کے لیے جفت ہونا ہے تو صرف 4 کے تصور سے جفت ہونے کا تصور لازم نہیں آتا، بلکہ پہلے 4 کو سوچنا پڑے گا جو ملزوم ہے۔ 4 کسے کہتے ہیں؟ جو 3 سے زیادہ ہو اور 5 سے کم ہو۔ پھر اس کے لیے زوجیت کا تصور کریں گے کہ زوجیت کیا مصیبت ہے، زوجیت کیا بلا ہے، تو زوجیت کے بارے میں پتہ کرنا پڑے گا۔ زوجیت وہ ہوتی ہے کہ جو برابر سرابر تقسیم کو قبول کرے۔ پھر ان کے درمیان جو نسبت ہے کہ آیا یہ زوجیت کا اربع کے ساتھ جو نسبت ہے، اس نسبت کا تصور کرنا پڑے گا۔ پھر کہیں ہمیں ان کے درمیان لزوم حاصل ہوگا، لزوم، پھر ان کے درمیان لزوم کا ہمیں یقین حاصل ہوگا، ان کے درمیان لزوم کا یقین حاصل ہوگا کہ ہاں جو بھی 4 ہوگا وہ جفت ہوگا، 4 ہوگا تو جفت ہوگا، یعنی برابر سرابر تقسیم ہوگا۔ دوسری ہے لازم غیر بین، لازم غیر بین بالمعنی الاخص، کہ جس میں ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور خود بخود نہ آئے، بلکہ ملزوم کے تصور کے ساتھ ساتھ لازم کا بھی تصور کرنا پڑے، تب آئے گا۔ جیسے کہ صرف انسان کے تصور سے کتابت بالقوہ خود بخود نہیں آتی، انسان کے لیے کتابت کا ہونا لازم ہے، لیکن یہ جو انسان ملزوم ہے، صرف ملزوم کے تصور سے آپ کو کتابت بالقوہ کا، کہ ان میں کتابت کی صلاحیت ہے، اس میں علم کی صلاحیت ہے، اس کے علم کا لازم ہونا، یہ خود بخود نہیں آئے گا، بلکہ ملزوم کے تصور انسان کے تصور کرنے کے ساتھ ساتھ لازم کا بھی تصور کرنا پڑے گا، تب ان کے درمیان لزوم کا یقین حاصل ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں لازم بین بالمعنی، لازم غیر بین بالمعنی الاخص۔ لازم غیر بین بالمعنی الاخص، اور لازم غیر بین بالمعنی الاعم وہ لازم ہے کہ جس میں ملزوم کے تصور سے لازم کے تصور سے ان کے درمیان نسبت کے تصور سے بھی لزوم کا یقین حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے بھی دلیل دینی پڑتی ہے، اس کے لیے بھی دلیل دینی پڑتی ہے۔ جیسے کہ العالم حادث، تو عالم کے لیے حادث ہونا لازم ہے، عالم یہ ملزوم اور حادث ہونا اس کے لیے لازم، تو صرف ملزوم کے تصور کرنے سے لازم کا تصور حاصل نہیں ہوتا، اس کے درمیان لزوم کا یقین حاصل ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، کرے ہو جو بے شک۔ اس لیے صرف ملزوم یعنی عالم کے تصور سے نہیں، بلکہ ملزوم کا لازم کا بھی تصور کرنا پڑے گا، حادث کا، پھر اس حادث کا ملزوم کے ساتھ یعنی عالم کے ساتھ جو نسبت ہے، ان کے تصور سے بھی لزوم کا یقین حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دلیل دینے پڑتی ہے، کہ العالم حادث سے لزوم نہیں آئے گا، لزوم کا یقین حاصل نہیں ہوگا، بلکہ دلیل دینے پڑتی ہے لأنہ متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث۔ اس کو کہتے ہیں لازم غیر بین بالمعنی الاعم۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ 2 دنوں کے حساب جمع ہے، تو کل بھی نہ ہو، آج بھی نہ ہو، 3 دن ہو جائیں گے، وہ ٹھیک ہے، منظور ہو تو دکھا دو، منظور ہے؟ اس کو سب منظور ہے، تحریر شدہ منظور ہے، کتنے دنوں کی؟ جی ہفتہ اتوار کی، ٹھیک ہے، رخصت لاؤ، سر آنکھ کو کرے، رخصت نہیں لاؤ گے تو پھر حالات خراب ہوں گے۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟
لازم بین و غیر بین بما اقسام کے سمجھ میں آ گیا. وہ جو دلالت التزامی ہوتی ہے نا، دلالت التزامی بھی ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور آ جائے کہ جس میں لفظ بول کر معنی موضوع لہو مراد نہیں، بلکہ ذہن معنی موضوع لہو سے اس کے لازم کی طرف جاتا ہے. اس لازم سے کون سا لازم مراد ہے؟ لزوم کے تو ہم 3 قسمیں پڑھ چکے ہیں، لزوم ماہیت، لزوم وجود خارجی اور لزوم ذہنی. کون سا لزوم ہے؟ لزوم ذہنی ہے. اور لزوم ذہنی میں پھر وہاں لزوم سے مراد لازم بین بالمعنی الاخص ہے کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور خود بخود ہو. لفظ بول کر، جب لفظ بول کر اس کا معنی موضوع لہو مراد نہیں، بلکہ معنی موضوع لہو سے ذہن اس کے لازم کی طرف جائے، تو ملزوم بول کر ذہن لازم کی طرف جاتا ہے. اس لازم سے مراد لازم بین بالمعنی اخص مراد ہے، جس کی مثال ہے کتصور البصر للاعمى. آگے سمجھ میں؟ اس لیے جن کتابوں میں یا جن مناطق نے اس کی مثال کالکتابۃ للانسان والعلم للانسان، انسان کے لیے صنعت کتابت کا ہونا یا انسان کے لیے علم کا ہونا، تو یہ جو مثال دی ہے یہ مثال لازم بین بالمعنی الاخص کی تو نہیں ہے، بلکہ یہ مثال کس کی ہے؟ لازم غیر بین بالمعنی الاخص کی ہے. جبکہ دلالت التزامی میں جو لازم مراد ہے اس لزوم سے مراد، اس لازم سے مراد، لزوم سے مراد لزوم ذہنی ہے، اور اس لازم سے مراد لازم بین بالمعنی الاخص ہے. اس لیے بعض مناطق نے اس پر اعتراض کیا کہ اس کی مثال دلالت التزامی کی مثال کل کتابت للانسان والی مثال دینا یا جیسے علم والی مثال انسان کے لیے دینا یہ درست نہیں ہے. بہرحال ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتی. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر اس عارض کا معروض سے جدا ہونا ممکن ہوگا تو اس کو کہتے ہیں مفارق. یہ عرض مفارق ہے. اگر مفارق ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، جدا تو ہو سکتا ہے لیکن جدا ہوتا نہیں ہے. جیسے کہ آسمان کے لیے، فلک کے لیے حرکت کا ہونا لازم ہے. فلک متحرک ہے، اس سے حرکت جدا ہو سکتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے، دائمی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یا جدا ہوگا اور دائمی نہیں ہوگا، جدا تو ہوگا مفارق ہے لیکن یدوم نہیں ہے، یزول ہے، زائل ہوگا. اگر زائل ہوتا ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، زائل ہوگا بسرعت ہوگا یا ببطء ہوگا، جلدی سے زائل ہوگا یا جلدی سے نہیں ہوگا، سست رفتاری سے ہوگا. جلدی سے زائل ہوگا جیسے کہ شرمندہ آدمی کے چہرے کی سرخی، کحمرۃ الخجل یا صفرۃ الوجل، ڈرے ہوئے آدمی کے چہرے کی زردی، ٹھیک ہے. اور یا سست رفتاری سے ہوگا جیسے کہ مثال دی انہوں نے کشباب، جیسے کہ جوانی ہے، وہ جوانی زائل ہوتے ہوتے زائل ہوگی، اس لیے خوش نہ ہو، زائل ہوگی، لیکن زائل ہوگی، اس میں زائل ہونے میں عرصہ لگتا ہے. 25 کے بعد جو شباب ہوتا ہے اور 40 پر شیبت اور شیبوبت آ جاتی ہے، بڑھاپا. اس لیے شیبہ جو آتی ہے وہ 40 کے بعد بڑھاپا ہے، تو 25 سے 15 سال لگ جاتے ہیں اس شباب کے جانے میں، جوانی کے ختم ہونے میں. اور نوجوانی تو بلوغت کے بعد ہے، تو وہ 15 ہے یا 16 ہے. 15 کے بعد 14، 15 کمپیوٹر کا زمانہ ہے، 12 میں بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لہذا 15 کے بعد جاتے جاتے وہ جو 40 میں جاتے جاتے 25 سال لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے ببطء ہے. اور بعض نے اس کی مثالیں جوانی سے بھی دی ہے اور عشق سے بھی دی ہے. اس لیے کہ جو عاشق ہو جائے اس کی یہ بیماری جاتے جاتے چمڑا اتار کے جاتی ہے، یعنی جیب بھی خالی، وقت بھی تباہ، پھر جائے گی، ایسے نہیں جاتی. اللہ کے بعض پر اللہ رحم کر لے. دیکھ کچھ تو پڑھ لیتے ہیں، ٹائم ہے.
الرابع الخاصۃ، متن ہو گیا تھا، متن سمجھ میں آ گیا بھائی؟ دیکھو قولہ، دیکھو قولہ وہو الخارج، اے الکلی الخارج، وہ ضمیر کا مرجع بتا دیا کہ یہاں خارج سے مراد کلی خارج ہے، وہ کلی ہے جو اس کی حقیقت اور ماہیت سے خارج ہے۔ فإن یہ کیوں کلی نکال دیا؟ کلی کیوں نکالا؟ کہاں سے پتہ چلا کہ یہ خارج سے مراد ایک وہ سے کلی مراد ہے؟ وہ جواب دے رہے ہیں فإن المقسم معتبر فی جمیع مفہومات الاقسام، اس لیے کہ مقسم جو ہوتا ہے وہ اقسام کے تمام مفہومات میں معتبر ہوتا ہے، تعریفات میں۔ وعلم، جان لو، ان الخاصۃ تنقسم الی خاصۃ شاملۃ لجمیع افراد ما ہی خاصۃ لہ، خاصہ جو ہوتی ہے تقسیم ہوتی ہے ایسے خاصہ کی طرف کہ جو خاصہ شامل ہوتی ہے جس کا یہ خاصہ ہے، ما ہی خاصۃ لہ، جس کا یہ خاصہ ہے، ان ذل خاصہ یا ذل خاصہ کے تمام افراد کو شامل ہو۔ کالکاتب بالقوۃ للانسان، جیسے کاتب بالقوہ انسان کے لیے ہے۔ وإلی غیر شاملۃ، اور یہ خاصہ تقسیم ہوتی ہے غیر شاملہ کی طرف بھی، لجمیع افراد، اپنے تمام افراد کے لیے۔ کالکاتب بالفعل للانسان، جیسے کہ کاتب بالفعل ہے انسان کے لیے۔ قولہ حقیقت واحدہ نوعیتا او جنسیتا، یہ حقیقت واحدہ نوعی ہو یا جنسی ہو۔ فالاول خاصۃ النوع، تو پہلی جو قسم ہے وہ خاصۃ النوع ہے، والثانی خاصۃ الجنس، اور جو دوسری ہے وہ خاصۃ الجنس ہے۔ فالماشی خاصۃ للحیوان، تو جو ماشی ہے یہ حیوان کا خاصہ ہے۔ وعرض عام للانسان، اور یہ انسان کے لیے عرض عام ہے۔ فافہم، اس لیے خدا کے واسطے اس کو کیا کر لو، سمجھ لو، جب سمجھ لو گے تو یاد ہو جائے گا، نہ ہو تب بھی یاد کر لو۔ قولہ علی غیرہا کالماشی فإنہ یقال علی حقیقت الانسان، اس لیے کہ یہ محمول ہوتی ہے انسان کی حقیقت پر، وعلی غیرہا، اور اس کے غیر کی حقیقت پر بھی، من الحقائق الحیوانیت، حقائق حیوانیہ میں سے۔ قولہ وکل منہما، اے کل واحد من الخاصۃ والعرض العام، خاصہ اور عرض عام میں سے ہر ایک۔ وبالجملہ، خلاصہ یہ کہ الکلی وہ کلی، الذی ہوا عرض، کہ جو عرض ہوتی ہے، عارض ہوتی ہے، لافراد ہی، اپنے افراد کو، اما لازم، یا تو لازم ہوگی، و اما مفارق، یا ان سے مفارق ہوگی، اس سے جدا بھی ہوتی ہوگی۔ اذ لا یخلو، اس لیے کہ خالی نہیں، اما ان یستحیل انفکاکہ عن معروضہ او لا، یا تو اس کا اپنے معروض سے جدا ہونا محال ہوگا یا نہیں۔ فالاول، اگر پہلا ہے، والاول وہ اول ہے یعنی وہ لازم ہے، والثانی هو الثانی، اور جو دوسرا ہے وہ دوسرا ہے یعنی وہ مفارق ہے۔ اس لیے کہ ان کے پاس بھی ٹائم، شارح کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ ثم اللازم ينقسم بالتقسیمین، پھر یہ لازم جو ہے یہ تقسیم ہوتا ہے دو تقسیموں کے ساتھ۔ احدہما، ان میں سے پہلی تقسیم یہ ہے، انہ، یقیناً یہ، یعنی اے لازم الشیء، شے کا جو لازم ہوتا ہے، اما لازم لہ بالنظر الی نفس الماہیت، یا تو یہ اس شے کو لازم ہوگا اس نفس ماہیت کی طرف دیکھتے ہوئے ہوگا، مع قطع النظر عن خصوص وجودہ فی الخارج او فی الذہن، خارج میں یا ذہن میں اس کے وجود کے، خاص طور پر اس کی وجود سے قطع نظر کرتے ہوئے۔ وذالک بان یکون، اس طور پر کہ وہ شے ہو، بان یکون ھذا الشیء، کہ یہ شے ہو، بحیث اس طور پر کہ کلما تحقق فی الذہن او فی الخارج، کہ جب جب بھی یہ شے ثابت ہوگی ذہن میں یا خارج میں، کان ھذا اللازم ثابتا لہ، تو یہ لازم اس کے لیے ثابت ہو۔ و اما لازم لہ بالنظر الی وجودہ، یا وہ شے اس، یہ عارض معروض کے لازم ہوگی اس کے وجود کی طرف دیکھتے ہوئے ہوگی، اے الی خصوص وجودہ الخارجی او الذہنی، خاص طور پر اس کے وجود خارجی اور ذہنی کی طرف دیکھتے ہوئے ہوگی۔ فہذا القسم بالحقیقت قسمان، یہ وجود والی قسم حقیقت میں دو قسمیں ہیں۔ فاقسام اللازم بہذا التقسیم، اس تقسیم کی وجہ سے، اس تقسیم سے جو لازم کی اقسام ہو گئی، ثلاثۃ، تین ہو گئی۔ لازم الماہیت، لازم الماہیت ہے،
کزوجیت الاربعۃ، جیسے چار کے لیے زوجیت ہے، ولازم الوجود الخارجی کاحراق النار، جیسے کہ آگ کے لیے جلانا ہے، ولازم الوجود الذہنی کا کون حقیقت الانسانی کلیتاً، جیسے کہ انسان کی حقیقت کا کلی ہونا یہ ذہن میں ہوتا ہے، کلی و جزئی ہونا۔ وهذا القسم يسمى معقولا ثانيا ايضا، اس قسم کو لازم کی اس قسم کو معقول ثانی بھی کہا جاتا ہے، معقولات ثانویہ میں سے ہے، یہ پہلے گزر چکا معقول ثانی، یعنی یہ ذہن میں دوسری مرتبہ میں آتا ہے، پہلے مرتبہ میں آمدی پہلے انسان کا تصور کرتا ہے، پھر اس کے بعد ذہن اس کی کلی اور جزئی کی طرف جاتا ہے، تو یہ کلی اور جزئی ہونے کی طرف ذہن چونکہ بعد میں جاتا ہے، دوسری مرتبہ میں جاتا ہے، اس لیے اس کو معقول ثانی کہا جاتا ہے۔ والثانی، اور دوسری قسم ہے ان اللازمہ، تک دوسری تقسیم قسم جو ہے ان اللازم اما بین، لازم یا تو بین ہوگا، او غیر بین یا غیر بین ہوگا، والبین له معنیان، بین کے دو معنی ہیں، احدہما ان میں سے ایک معنی ہے اللازم وہ لازم الذی یلزم تصورہ، کہ جس کا تصور لازم آتا ہو، من تصور الملزوم، ملزوم کے تصور سے، کما یلزم تصور البصر، جیسے کہ بصر کا تصور لازم آ جاتا ہے، من تصور العاما، عاما کے تصور سے۔ وہذا یقال له البین بالمعنی الاخص، اور یہی وہ قسم ہے کہ جس کو بین بالمعنی الاخص کہا جاتا ہے۔ وحینئذ، اور اس وقت، فغیر البین هو الذی، جو غیر بین ہے وہ وہی ہوئے، وهو اللازم، یہ وہی لازم ہے، الذی لا یلزم تصورہ، کہ جس کا تصور لازم نہ آتا ہو، من تصور الملزوم، ملزوم کے تصور سے، کل کتابت بالقوت للانسان، جیسے کہ کتابت بالقوت ہے انسان کے لیے۔ والثانی من معنی البین، اور معنی بین کے جو دوسری قسم ہے معنی بین میں سے، وہ ہے اللازم، وہ لازم ہے، الذی یلزم من تصورہ ما تصور الملزوم، کہ اس کے لازم کے تصور سے اس کے ملزوم کے تصور کے ساتھ، والنسبت بینہما، اور ان دونوں کے درمیان نسبت کے تصور کے ساتھ کیا لازم آتا ہو، الجزم باللزوم، الجزم یہ فاعل ہے یلزم کا، لزوم کا یقین لازم آتا ہو، کزوجیت الاربعۃ، جیسے چار کے لیے جفت کا ہونا ہے، فإن العقل بعد تصور الاربعۃ، اس سے کہ عقل یہ چار کے تصور کے بعد، والزوجیت، اور زوجیت کے تصور کے بعد، ونسبت الزوجیت الیہا، اور زوجیت کے اس چار کے طرف نسبت کے تصور کے بعد، یحکم، عقل حکم لگاتا ہے، جزماً یقینی طور پر، بأن الزوجیت لازمۃ لہا، کہ زوجیت یہ اس کے لیے چار کے لیے لازم ہے۔ وذالک یقال، اور اس کو کہا جاتا ہے البین بالمعنی العام، لازم بین بالمعنی العام کہا جاتا ہے۔ وحینئذ، اور اس وقت، فغیر البین، غیر بین جو ہے، وہ لازم، یہ وہی لازم ہے، الذی لا یلزم من تصورہ، کہ اس کے تصور سے لازم، یعنی اس کے تصور یعنی لازم کے تصور سے، مع تصور الملزوم والنسبت بینہما، اور ملزوم کے تصور کے ساتھ اور ان کے درمیان نسبت کے تصور کے ساتھ لازم نہ آتا ہو، الجزم باللزوم، لزوم کا یقین یہ لازم نہ آتا ہو، کل حدوث للعالم، جیسے کہ حادث ہونا ہے عالم کے لیے، فہذا التقسیم الثانی، یہ جو دوسری تقسیم ہے، بالحقیقت، یہ بھی حقیقت میں تقسیمان دو تقسیمیں ہیں، الا ان القسمین الحاصلین، مگر یہ کہ یہ دو قسمیں جو حاصل ہونے والی ہے، یہ حاصل ہونے والی جو دو قسمیں ہیں، علی کل تقدیر، ہر صورت پر، انما یسمیان، ان کو نام رکھا جاتا ہے، ان کو موسوم کیا جاتا ہے، بالبین وغیر البین، بین اور غیر بین کے ساتھ اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ قولہ یدوم، دائمی ہوگی، کہ حرکت الفلک، جیسے فلک کے لیے حرکت ہے، فإنها دائمۃ للفلک، اس لیے کہ فلک کے لیے ہمیشہ ہوتی ہے، وإن لم يمتنع انفکاکہ عنہ بالنظر إلی ذاتہ، اگرچہ اس کی ذات کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا جدا ہونا اس سے ممتنع نہیں، یعنی ممکن ہے۔ قولہ بسرعۃ، جلدی سے ہوتی ہے، کحمرۃ الخجل، جیسے شرمندہ آدمی کی چہرے کی سرخی ہے، وصفرۃ الوجل، اور ڈرے ہوئے آدمی کے چہرے کی زردی ہے۔ قولہ ببطوء یا بطء، سست رفتاری سے ہوتی ہے، کالشباب، جیسے کہ شباب ہے، جوانی ہے، جاوے باقی پیرشانی جی۔